کہ اس موقع پہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری آبادی میں جو غریب اور نادار لوگ ہیں تو صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کی مدد ہو جاتی ہے، تو عید کے موقع پر جیسے سب کے گھر میں خوشی ہے تو اسی طرح سے ان کے گھر میں بھی خوشی ہوگی، وہاں بھی سوئیاں بنیں گی، ان کے بچوں کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات ہیں، ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ اب ظاہر ہے کہ رمضان کے آخری حصے میں ہم ہیں اور عید کے موقع پہ صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ المال ہے، مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ الفطر ہے، یعنی رمضان کے روزے اب مکمل ہوئے اور اب ہم جو ہے عید فطر منانے جا رہے ہیں، تو اس موقع پر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، جو صدقہ نکالا جاتا ہے، اسے زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی بڑی تاکید ہے۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، یعنی اب ہم رمضان سے مکمل طور پر فارغ ہو کر کے اب عید الفطر منانے جا رہے ہیں، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو لازم قرار دیا ہے۔ فرض کا لفظ آیا ہے، لازم قرار دیا ہے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کی ادائیگی ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کی جہاں تک حکمت کی بات ہے، حدیث کی روشنی میں اس کی دو حکمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ روزہ دار کو چاہیے کہ لغو چیزوں سے دور رہے، زبان خراب نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، اپنے روزے کو متاثر نہ کرے، لیکن انسان ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کی تلافی کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا سسٹم اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کچھ کوتاہی رہ گئی، سنت مؤکدہ کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہوتی ہے، نوافل کے ذریعے سے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے رمضان میں ہم نے روزے رکھا، کچھ کوتاہی ہو گئی، کچھ کمی رہ گئی، آداب ہم پورے طور سے ملحوظ نہیں رکھ سکے، صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو ایک فائدہ صدقہ فطر کا یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس موقع پہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری آبادی میں جو غریب اور نادار لوگ ہیں تو صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کی مدد ہو جاتی ہے، تو عید کے موقع پر جیسے سب کے گھر میں خوشی ہے تو اسی طرح سے ان کے گھر میں بھی خوشی ہوگی، وہاں بھی سوئیاں بنیں گی، ان کے بچوں کے لیے بھی کپڑوں کا انتظام ہوگا۔ تو کتنی حکمت ہے، کتنی مصلحت ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے پاس پڑوس میں جو غریب ہیں صدقہ فطر کی رقم وہاں پہنچائیں ہم، تاکہ عید کے موقع پر وہ بھی اپنی ضروریات کا انتظام کر سکیں، ان کے بچے بھی خوش ہو۔ ورنہ آپ سوچئے کہ خوشحال گھر کے بچے عید کے دن اچھے کپڑے پہن کے نکلیں گے اور غریب بچے جو ہے وہ اپنا دیکھیں گے، تو ان کے والدین پہ کیا گزرے گی، کتنا ان کے اوپر اثر ہوگا۔ سب کے ہاں سیوئی بن رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے، ان کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حکمت ہے اس کی، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی خبر گیری کر سکیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کون سی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، مقدار کیا ہے، اور کیا قیمت کی شکل میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟
احادیث میں جو لفظ آیا ہوا ہے سا من طعام، ایک سا جو خوراک ہے وہاں کی، کئی الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ شعیر ہے یعنی جو، یا کھجور، پنیر، کشمش، مختلف الفاظ اس طرح سے آئے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک ہے اجناس کی بات ہے کہ کیا چیز نکالی جائے، احادیث کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ عام طور سے خوراک میں جو چیز استعمال ہوتی ہو وہ نکالنا چاہیے۔ جیسے کہیں اگر گیہوں کا استعمال عام طور سے ہے تو گیہوں نکالنا چاہیے، کہیں اگر چاول کا استعمال عام طور سے ہے، ایسا علاقہ ہے تو وہاں چاول نکالنا چاہیے، کہیں زیادہ استعمال کھجور کا ہے تو کھجور نکالنا چاہیے۔ اس طرح سے مختلف چیزیں ہیں جن کو آپ نکال سکتے ہیں۔ تو جو بھی نکال سکتے ہیں، گیہوں بھی نکال سکتے ہیں، چاول بھی نکال سکتے ہیں، چنا بھی نکال سکتے ہیں، مختلف چیزیں نکال سکتے ہیں۔ ہمارا جو علاقہ ہے یہ علاقہ ظاہر ہے کہ یہاں گیہوں کا استعمال زیادہ ہے تو یہاں گیہوں کے اعتبار سے نکالا جائے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کتنا نکالا جائے، مقدار کیا ہے؟ تو حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہے ساعًا من طعام۔ سا جو ایک پیمانہ ہے، جو چیزیں لین دین میں ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں تو وزن سے ہوتی ہیں، کچھ ناپ کر کے ہوتی ہیں، جیسے لیٹر سے ہم ناپتے ہیں تو وہ ناپنے کی چیز ہے۔ تو اس زمانے میں وہاں ناپ کر کے چیزوں کا لین دین ہوتا تھا۔ تو ایک چیز تھی جس کو کہتے تھے مدھ، اور ایک چیز ہوتی تھی جس کو سا کہتے تھے۔ 4 مدھ کا ایک سا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ 1 سا نکالنا ہے، اور 1 سا میں 4 مدھ ہوتے ہیں۔ آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، جس کو ہم دیہات میں اس کو کیا کہتے ہیں، اجوری کہتے ہیں نا، 1 اجوری گیہوں نکالا 1 مدھ ہو جائے گا، 4 بار ایسے نکال لیا اوسط آدمی کے ہاتھ سے تو 1 سا ہو جائے گا۔ اب اس کا ظاہر ہے کہ وزن کے لحاظ سے جب دیکھا گیا تو وزن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ اس میں ڈالیں گے اس کے لحاظ سے وزن الگ الگ ہوگا نا۔ اگر کوئی ہلکی چیز ہے تو وزن کم آئے گا، کوئی وزنی چیز ہے تو وزن زیادہ آ جائے گا، کیونکہ یہ ناپنے کی چیز ہے یہ۔ تو کسی نے حساب لگا کے دیکھا تو کہا کہ 1 سا جو ہے وہ 3.5 کلو کا ہوتا ہے، کسی نے حساب لگایا تو کچھ اور کم۔ لیکن جو اطمینان بخش اس میں بات معلوم ہوتی ہے وہ جو ہے قریب 2.5 کلو کا بنتا ہے۔ اور آپ کبھی اندازہ کر لیجئے اپنے ہاتھ سے 4 بار نکال کر کے دیکھیے کتنا گیہوں آتا ہے یا کتنا جو آتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ آپ جو نکالیں، آپ کشمش نکالیں، آپ کھجور نکالیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ 1 سا نکالنا ہے۔ گیہوں کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ گیہوں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ آدھا سا نکالنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جیسے جو ہے ویسے گیہوں بھی پورا نکالنا ہے۔ تو اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ مدینے میں وہاں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تو تھا، گیہوں بہت کمیاب تھا، باہر سے آتا تھا، تو گیہوں زیادہ قیمتی تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ گیہوں تو بڑا قیمتی ہے، یہ تو آدھا سا ہی 1 سا جو کے برابر ہو جاتا ہے، تو انہوں نے آدھا نکال لیا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ لیکن آج تو صورتحال دوسری ہو گئی، یہاں تو جو مہنگا ہے، یہاں جو مہنگا ہے گیہوں کے مقابلے میں۔ تو آپ کہیں کہ جو نکالنا ہو تو 1 سا نکالو اور گیہوں نکالنا تو آدھا ہی، تو الٹا ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ چاہے جو ہو، چاہے گیہوں ہو، چاہے چاول ہو، چاہے کھجور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، 1 سا نکالنا چاہیے۔ اور محتاط اندازہ اس کا یہ ہے کہ 2.5 کلو اس کا وزن بنتا ہے، اور سب کی طرف سے نکالنا ہے، یعنی جس کے آپ سرپرست ہیں اپنی طرف سے بھی نکالنا ہے، بال بچوں کی طرف سے بھی نکالنا ہے، نوکر چاکر اگر ہیں تو ان کی طرف سے بھی نکالنا ہے، یہاں تک کہ 1 دن کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطر ہے، یہ سب کی طرف سے، یہ سب کو جوڑ کر کے سب کی طرف سے نکال کر کے غریبوں تک اسے پہنچانا ہے۔ قیمت بھی نکال سکتے ہیں، آپ غلہ نکالیں ٹھیک ہے، لیکن قیمت بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تو آپ چاہے ان کو گیہوں دے دیں چاہے پیسہ دے دیں، بات ایک ہی ہے۔ بلکہ بعض حالات میں پیسہ دینے میں تو اور زیادہ ان کے لیے آسانی ہوگی، پتہ نہیں ان کی کیا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کپڑا خریدنا
ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ان کو خریدنی ہو تو پیسہ بھی دے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ جو جنس ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں۔ اور اصل جو اس کا وقت ہے وہ تو سمجھیے کہ یہ واجب ہوتا ہے جب شوال کا چاند نظر آ جائے، اور ادائیگی کا وقت ہے نماز پڑھنے سے پہلے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز سے پہلے جس نے نکال دیا وہ تو صدقہ فطر ہے، نماز کے بعد نکالے گا تو خیرات جیسا ہو جائے گا، نماز سے پہلے پہلے نکالنا۔ لیکن رمضان کے آخر میں بھی نکال سکتے ہیں، عید سے چند دن پہلے نکال سکتے ہیں، تاکہ جن کے لیے ہم نکال سکتے ہیں ان کے لیے ضروریات کا انتظام ہو جائے۔ تو اس میں آخری عشرے میں نکال دیں، چند دن پہلے نکال دیں، غریبوں تک پہنچا دیں، بہتر ہے یہ، تاکہ ان کو آسانی ہو جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں معتکف کی جگہ کا متعین ہونا اور مخصوص جگہ بنانا ضروری ہے یا محض مسجد میں قیام مطلوب ہے؟ اعتکاف آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اعتکاف بھی بڑی اہم سنت۔ اللہ کے رسول آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، یکسوئی کے ساتھ عبادت کے لیے اپنے آپ کو بالکل خالص کر لیتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے، آپ جب یکسو ہو کر کے مسجد میں رہیں گے زیادہ عبادت کا موقع ملے گا۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد میں کوئی کونا آپ بنا لیں اور چادر ودر سے وہاں جو ہے لٹکا کے جگہ بنا لیں، کوئی ضروری نہیں، مسجد کے اندر آپ کو رہنا ہے۔ اور اگر آسانی کے لیے، یکسوئی کے لیے کہیں جگہ ہے وہاں آپ نے تھوڑا سا چادر ودر سے جگہ بنا لیا، کوئی حرج بھی نہیں، لیکن کوئی لازم چیز نہیں۔ مسجد میں آپ کو رہنا ہے، مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ بسا اوقات اعتکاف کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسجد سے نکل کر وضو خانے یا زینے پر تمباکو نوشی وغیرہ کرنے آتے ہیں، کیا یہ حاجت ضروریہ میں شمار ہوگا؟ تو دیکھیے ایسا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے مسجد سے باہر نہ جائے ہو۔ شدید ضرورت کیا ہے؟ اب جیسے استنجا کے لیے جانا ہے، اب جائے گا، یہ تو لازمی ضرورت ہے، تو استنجا خانہ جانے کی اجازت ہے اس کو۔ اگر کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے تو کھانا کھانے کے لیے بھی وہ گھر جا سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ مسجد میں آ جائے، لیکن کسی کے ساتھ مجبوری ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں کھانا بھی ایک ضرورت ہے، وہ اس کے لیے جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب بیڑی اور تمباکو نوشی کرنے والوں کو کیا ہوگا بیچاروں کو؟ یہ تو ویسے بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ تو ممنوع چیز ہے۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے، اس بات کو یاد رکھیے کہ جس چیز میں صرف نقصان ہو وہ چیز ممنوع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسم ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ دیا ہے، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب دیکھیے، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو یا بیڑی کا استعمال ہو، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں 100% نقصان ہے، اور دنیا کی واحد چیز یہ ہے جس کے اوپر لکھ کے بیچا جاتا ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ۔ سگریٹ کے پیکٹ پہ وہاں عرب ممالک میں تو عربی میں لکھا رہتا ہے التدخین سبب رئیسی للسرطان ننصحک بالامتناع عنہ، یہ لکھا رہتا ہے اس میں کہ اسموکنگ یہ کینسر کا سبب ہے، ہم نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اس کے قریب مت جائیے۔ اچھا، انٹرنیشنل قانون بغیر لکھے بیچ نہیں سکتے ہیں، تو 100% نقصان ہے اس میں، تو یہ چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے؟ تو اس لیے بچنا چاہیے، اگر عادت ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کم سے کم اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو 10 دن کے لیے توبہ کر لینی چاہیے اس سے، ہے نا؟ بہت اچھا موقع ہے، عادت پڑ جائے گی، چھوٹ جائے گی، بیڑی چھوٹ جائے گی، ہے نا؟ تو اس سے بچنا چاہیے۔ رمضان میں وتر کی نماز بالعموم باجماعت پڑھی جاتی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ جبکہ غیر رمضان میں وتر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ رمضان مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن جماعت کے ساتھ قیام لیل کرایا، اور وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ 3 دن کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے دن نماز پڑھائی تو ایک مختصر جماعت آپ کے ساتھ تھی، عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا، دوسرے دن معلوم ہو گیا تو اور بھیڑ ہو گئی،
اور تیسرے دن تو اور بھیڑ ہو گئی، اور چوتھے دن مسجد کھچا کھچ بھر گئی، لوگ انتظار کر آپ نکلے ہی نہیں۔ بعد میں آپ نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ تمہارا اتنا شوق اور ذوق ہے اور کہیں یہ چیز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، فرض ہو جائے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نماز یہ جو قیام رمضان ہے اس کو ہم جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی پڑھایا، اور اس میں وطر بھی جماعت سے آپ نے پڑھائی، تو جماعت سے وطر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے طور سے لوگ وطر پڑھتے ہیں، کوئی رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے، کوئی عشاء کے بعد فوراً پڑھ لیتا ہے، تو اس لیے وہ جماعت سے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رمضان میں جب کہ قیام کا انتظام ہوتا ہے، تراویح کا انتظام ہوتا ہے، تو جماعت کے ساتھ جو ہے وہ وطر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وطر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ آخری نماز رات کی وطر کو بنانا چاہیے۔ تو جن لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ تہجد میں اٹھتے ہیں اور اس وقت نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو مؤخر کرنا چاہیے وطر کی نماز کو، تاکہ رات کے آخری حصے میں وہ وطر کی نماز پڑھیں۔ وطر کو آخر میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا ہے اور بعد میں توفیق مل گئی کچھ اور نماز پڑھنے کی آخری پہر میں، تو وطر کی نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مساجد یا گھروں میں تہجد کی نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض مساجد میں رمضان کی طاق راتوں میں باجماعت تہجد کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تہجد کی نماز باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ رات میں آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد نماز تہجد شروع کر دی، اس کے بعد کوئی اور صحابی آگے وہ شامل ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور 3 دن جو آپ نے پڑھایا تو بالکل تیسرے دن تو بالکل سحری کا وقت جو آخری ہو گیا تھا اس وقت تک آپ نے پڑھایا، تو تہجد کی نماز جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے عام طور سے رمضان کے آخری عشرے میں اور بالخصوص طاق راتوں میں تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حرمین میں بھی اہتمام ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب اجتماعیت کے ساتھ کوئی کام ہوتا ہے تو سب کو جو ہے توفیق مل جاتی ہے۔ وہ تنہا پڑھنے میں کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، کبھی سستی آ گئی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تہجد کی نماز جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور خاص طور سے طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، شب بیداری کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تاکہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔